السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے۔ میں نہیں ٹھیک ہوں، سستی نے برا حال کیا ہوا ہے اور اٹھ کے اب میرا ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹائم میرا ناشتے کا ہے شام کے 5 بجے 4 بجے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ٹائم ہے، میں اکثریت اتنے بجے ہی ناشتہ کرتی ہوں۔ میں 2 بجے بھی اٹھ جاؤں، میرا اٹھ کر کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے۔ وامٹ ہوتی ہے سب کو دیکھ کر، پھر جو رات ہوتی ہے تو سب کچھ کھانے کا دل کرتا ہے۔ پوری رات منڈراتی رہتی ہوں، یہ کھا وہ کھا، اس طرح کرتی رہتی ہوں۔ چائے بھی میں نے رکھ دیا ہے، ابھی برتن سارے دھونے والے ہیں، کچن ابھی صاف ہونے والا ہے۔ کل میں نے میرینیشن کی ہوئی تھی ونگز کی، جو کہ آج میں نے بنانے ہیں، اور ابھی میں نے کہا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد ہسبینڈ کی کال آئی ہے کہ آپ بنا لیں دال ماش گھر سے ہی، کیونکہ کل پرسوں بنا لیا تھا قیمہ شملہ، کل بھی بنا لیا تھا چکن پالک، تو سوچا کہ آج چلیں دال شال والی چیز ہو جائے۔ تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ نا دال ماش بنا لیجیے گا۔ جو رات میں نے بنائی تھی پالک، وہ میں نے پراٹھے میں بھر لی ہے۔ تو یہ کھانے کے بہانے ہوتے ہیں، تھوڑے جگاڑ لگا لیتی ہوں تاکہ دل کر جائے کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ بھی کھانے کا اس وقت تو بالکل بھی۔ لیکن رات سے مجھے پتہ نہیں کیا جن آ گئے تھے میرے اندر، میں نے 3 بار ناشتہ کیا۔ 4:30 بجے میں نے اٹھ کر پراٹھا کھایا اس کے ساتھ، پالک کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر میں نے 6 بج گئے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، صبح کے 6 بجے میں نے باقر خانی کھائی چائے کے ساتھ۔ پھر 10 بج گئے، ہسبینڈ اٹھے، میں نے انہیں کہا دال اور مجھے گرما گرم روٹی لا دیں، یہاں کی ایک پتلی سی دال ہے، پتہ نہیں کیا ڈال کے پکاتے ہیں، لیکن اس کے انگریڈینٹس تو مجھے سمجھ میں آ گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں اگر دیکھا جائے تو دیکھنے کے تو قابل نہیں ہے، دل بھی نہ کرے کھانے کا، لیکن میں جو ہے وہ کھا لیتی ہوں، کیونکہ وہ ویسے ہی نیند میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دفعہ نیند میں آصف صاحب نے مجھے لا کر دی تھی، تو اس وقت سے میں کھانا شروع ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا مجھے وہ لا دیں، 3 بار میں نے ناشتہ کیا، اب یہ چوتھی بار کا شام کے 4-5 بجے ہو رہا ہے۔ تو بڑا مزے کا کرسپی کرنچی پراٹھا بنا ہے، اور دعا میڈم بھی ساتھ میں تنگ کری تھی، ساتھ ہی میں نے اپنا ڈرامہ سیریل لگا لیا تھا، ایپیسوڈ اس کا رہ رہا تھا میرا، میں دیکھ رہی ہوں احرام جنون ڈرامہ آج کل دیکھ رہی ہوں میں۔ تو یہ بھی ایک بس ٹائم پاس کرنے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ٹائم پاس نہیں ہوتا بالکل بھی، ویلی ہوتی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پراٹھا میرا ختم ہو گیا، چائے میری ایسے پڑی ہے، پھر میں نے چائے دوبارہ سے اوون کی، تو 7:15 بج گئے ہیں شام کے، اور لائٹ چلی گئی ہے۔ میں چھت پہ آ گئی ہوں، چھت کا ویو کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ میں سامنے جو ہے اپنے فرنٹ پہ کھڑی ہوئی ہوں، اوپر چھت پہ، یہ مین سامنے کا روڈ نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ جو گھر ہے وہ میرا ہے، اور جو فرسٹ ہے وہ میرے جیٹ کا ہے، اور یہ سامنے روڈ ہے، کارنر کا ان کا ہے، سیکنڈ میرا ہے۔ اور یہ آسمان کے حالات ہیں کچھ اس طرح کے، تو کوئی زیادہ خاص تارے شارے بھی نہیں ہیں، بادل بھی نہیں ہیں، لیکن ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی ہے، کچھ خاص مزے کا موسم نہیں ہے، بہت اریٹیٹنگ موسم ہوا پڑا ہے، گندا گندا سا، الجھن والا۔ نہ ایئر کولر اچھا لگ رہا ہے، اے سی بندہ کتنا چلائے اتنی مہنگائی کے دور میں۔ تو جو اے سی ہے وہ ویسے مجھے زیادہ خاص پسند نہیں ہے، مجھے فریش ایئر زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں رائٹ لیفٹ، یہ میرے دونوں جیٹ ہیں، انہوں نے اونچی اونچی دیواریں کر دی ہیں، ہماری چھت پہ صحیح ہوا بھی نہیں آتی، تو یہاں پہ آ کر مجھے وہ گانا یاد آ جاتا ہے، اونچی اونچی دیواروں میں ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی سین ہے۔ لائٹ میں نے آن کی ہے ذرا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جی سین ہے تھوڑا سا، انہوں نے اتنی لمبی لمبی اونچی دیواریں کر دی ہیں، ہماری چھت جو ہے وہ اندر دب کر رہ گئی ہے بیچاری، تو ہوا بھی کوئی نہیں آتی، جو آنی بھی ہو تو انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو بہرحال کچھ سکون نہیں ہے، ڈھیر سارا بندے کے پاس پیسہ ہو تو بندہ جائے باہر گھومنے پھرنے۔ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں، سب کے حالات خراب ہو گئے ہیں، میرے ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال حالات تو کافی ٹائٹ ہو گئے ہیں سب کے، تو ورنہ میں نے تو جانا تھا ناران کگان گھومنے کے لیے۔ حالات کے ساتھ ساتھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ دل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ذہنی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، سارے حالات پتہ نہیں کیوں ایسے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں، انسان بس اپنی پریشانیوں میں ہی گم ہو گیا ہے۔ ہر انسان مجھے لگتا ہے پریشان ہے۔ میں جب دوسروں کی پریشانی دیکھتی ہوں تو لگتا ہے یہ مجھ سے زیادہ ہی بیچارہ پریشان ہے، لیکن جب اپنی طرف دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دنیا کی پریشان بندی تو بس میں ہی ہوں۔ بہرحال بہت دل کرتا ہے اسٹڈی سٹارٹ کرنے کو، وہ نہیں ہو پا رہی ہے، دعا بہت چھوٹی ہے، سمجھ نہیں آتا کلاسز کیسے لوں۔ تو ٹیچرس کے اکثریت فون آتے ہیں، 2-3 مہینے بعد میرے ٹیچر مجھے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں آسمہ دوبارہ جوائن کرو لا کا، تو آپ لا کے اسٹڈی سٹارٹ کرو، آپ
بہت زیادہ ترقی کرو گے اس فیلڈ میں، آپ کی ضرورت ہے یہاں پہ، آپ آ جائیں. مجھے بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں، میں نہیں جا پاتی. میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں آ کر اپنا سمیسٹر فریز کروایا ہوا ہے، سر امتیاز کو یاد کروا دیں کہ آپ کا سمیسٹر فریز ہے. اسی فیس کے اوپر میں نے 1.5 لاکھ روپے فیس جمع کروائی ہوئی ہے. تو میں کہتی ہوں سر میں آؤں گی، ابھی تک نہیں جا پا رہی ہوں. تو بالکل بھی نہیں میں جا پا رہی ہوں کالج اپنے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے جاؤں. اور بہت سے جو ہیں میرے چاہنے والے وہاں پہ لوگ ہیں، جو میرے ٹیچرز ہیں، میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میری فرینڈس ہیں، کولیگز ہیں، سب بھی کے سب بہت مس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسماء یو مسٹ بی جوائن، تم کیوں یہاں پہ رک گئی ہو، تمہیں رکنا نہیں چاہیے تھا. تم وہ لڑکی ہو جو آگے بڑھے تو بہت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہو، تو کیوں رکی ہو آپ. تو اس طرح کی باتیں مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. دل کرتا ہے جاؤں لیکن ٹائم بالکل نہیں مل پا رہا ہے. ٹائم ہو بھی تو انسان بس ویسے ذہنی ہی مصروف ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انسان مصروف ویسے فزیکلی نہیں ہے، انسان ذہنی بہت مصروف ہو گیا ہے. تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب اپنے کسی تعلقات میں ملتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو، اسپیشلی رشتہ داروں کے لیے تو بالکل بھی ٹائم نہیں بچا. دوست احباب پھر کبھی نہ کبھی ٹکرا جاتے ہیں تو ان سے ایک بائی چانس ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور انسان تھوڑا سا آج کل کے دور میں لوگوں نے دوست احباب کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے، رشتہ داروں کو بالکل بھول گئے ہیں. تو جب اچانک سے کوئی رشتہ دار ملتا ہے تو ہاں بس کیا کریں، آپ تو آتے نہیں ہیں جاتے نہیں ہیں، ہاں بس کیا کریں، بس اتنا گھر میں مصروفیات، یہ وہ کام کاروبار کی مصروفیات. ایکچولی میں مصروفیات نہیں ہوتی ہے، ایکچولی میں ہم صرف ذہنی بزی ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہم فری ہو کر بھی تکلیف نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کی طرف جانے کی. گیپ آ گیا ہے خونی رشتوں میں بہت زیادہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم مصروف نہیں ہوتے، ہم بزی تو کام کاروبار میں ہونے کے علاوہ بھی ہم کتنی ایکٹیویٹیز کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس لیے ٹائم نہیں دے پاتے کیونکہ ہم ذہنی مصروف ہیں. تو یہ ایک صرف بات ہو گیا، آج کل کے دور میں کوئی کسی کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے، وقت نکالنے کا دل نہیں کسی کا کرتا. بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جن کے لیے ایسی چاہت باقی رہ گئی ہے کہ ہم ان کے لیے اسپیشل ٹائم نکالیں. تو عشق محبت کے چکر بھی پہلے تک بہت ہوتے تھے، تو جو آپس میں کزنس کی ہو جاتی تھی، آپس میں جو کمیٹیڈ ہوتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ اب دور ایسا جا رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کو بھی ٹائم دینے کے لیے بے وقوفوں کے پاس کسی کے پاس وقت ہوگا. کوئی بہت زیادہ بے وقوفی ہوگا جو دیتا ہوگا. میں نے خیر ان چیزوں کو اپنے ایک جو میری ایج تھی اس تب بھی میں نے پریفر نہیں کیا تھا ان چیزوں کو. میرا فل فوکس میرا فیوچر، میری اسٹڈی تھی، جو کہ آج بھی یہی ہے. لیکن اب کچھ جو ہے پوائنٹس بدل گئے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے جب شادی ہو جائے عورت کی تو بچے، گھر، سسرال، شوہر، بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف کو چلانا بہت ٹف ہو جاتا ہے. اسکول لائف اور کالج لائف ایک دن میں اپنے پورے ایک ولاگ میں شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ کہ میں نے کس طرح کی اپنی زندگی گزاری ہے، جسے یاد کر کے آج میں بڑا رشک بھی کرتی ہوں کہ میرے جیسی لائف شاید ہی کسی لڑکی نے گزاری ہو. میں کمپلیٹ ایک ولاگ میں بتاؤں گی. اب اس بارے میں میں تھوڑا بھی ہنٹ نہیں دینا چاہتی، ایک سسپینس ہے کہ میری لائف کیسے گزری ہے. بہت انٹرسٹنگ لائف تھی میری اسکول کی اور کالج کی، تو بہت اچھی لائف گزری ہے. آج یاد کرتی ہوں تو ہر بندے کو اپنی کالج اور اسکول لائف یاد آتی ہے، لیکن میری کچھ اس طرح کی ٹوسٹ والی لائف تھی کہ بہت کم لڑکیوں نے ایسی لائف گزاری ہوگی. اور جس کے چشمدید گواہ میرے سارے لوگ جو میری جو ہے فرینڈس ہیں چائلڈ ہوڈ وہ ہیں، اور میرے سراؤنڈڈ جو لوگ میرے اس لیول پہ اس فیلڈ میں ساتھ رہے ہیں وہ ہیں. تو بڑی مزے کی میری لائف رہی ہے. تو آج وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ وہ آسماء نہیں ہو. تو کیا ہو گیا، وہ تو کیا تھی، تو یہ کیا ہو گیا. تو وہ سوچ کر یار آتا ہے کہ لائف واقعی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. بہت سے جو ہیں ٹرننگ پوائنٹ کچھ ایسے آتے ہیں جو انسان آپ کو بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں. انسان ایک وقت پہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان ایک اس لیول پہ بدل جاتا ہے کہ جو کہ امید بھی نہیں کی جا سکتی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ویسی کی ویسی بھی ہوں، لیکن کچھ لوگ جان گئے ہیں جو میرے بہت قریب رہتے ہیں، جو مجھے بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری تھوڑی سی بات پہ ہی سب کچھ میرا سارا آؤٹ پٹ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. مجھے بہت ایسے سمجھنے والے بھی لوگ ہیں جن سے میں کچھ چیزیں شیئر کر لیتی ہوں. اب میں کچھ شیئرنگ میں بھی بہت زیادہ کنجوس ہو گئی ہوں. میں نہیں فون کرتی کسی کو اپنے دل کے حالات نہیں بتاتی. تنہا سہنے کی عادت ڈال لی ہے میں نے.
اب میں کچھ حالات کو جو ہے اکیلے فیس کرتی ہوں، خود میں ہی رہنے لگ گئی ہوں. اور ایون میں اپنی فیملی، میری سسٹرز مجھے فونس کالز کرتی ہیں تو وہ مجھے گالیاں دیتی ہیں، کہتی ہیں دل کرتا ہے تجھے بلاک کر دیں، تو بات نہیں کرتی، تو میسج نہیں پڑھتی. ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی، بہن بھائی کسی پیارے نہیں ہوتے، بس کچھ وقت اس طرح کا ہو گیا ہے. میں پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ بھی بن گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. خود میں بس عجیب سی ایک ٹینشن، ڈپریشن ہو گیا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ میں کس مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں. ایک عجیب سا ہارٹ بیٹ تیز رہتی ہے میری، ایسے ڈر سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جب میں اپنی لائف، ایک کالج اور اسکول کی لائف شیئر کروں گی تو آپ سب کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چیز میرے لیے کتنی زیادہ ایک شوق ہے میرے لیے یہ، کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ. میں ایسی نہیں تھی، میں ایک بہت مثالی لڑکی رہی ہوں بہادری میں. اور میری جو مطلب ڈھیٹ تو میں شروع سے ہی تھی. ڈھیٹ پن اس میں ہے میرا کہ میں جھوٹ اور غلط چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی، چاہے پھر فرنٹ پہ کوئی بڑا ہی بندہ کیوں نہ. میں کہتی ہوں کیوں بڑے کو اجازت نہیں ہے غلط بولے، جھوٹ بولے. ان چیزوں کو میں بالکل پسند نہیں کرتی تھی، ڈٹائی سے کھڑی ہو جاتی تھی. تو اس حوالے سے تو مجھے ڈھیٹ ہی کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ میرے لیے یہ نا پریشان کن بات ہے، میں کیا تھی تو کیا ہو گئی ہوں. ایک ولاگ میں اپنے اسکول اور کالج لائف ضرور ڈسکس کروں گی. اور اب تک کے لیے جو ہے میں ابھی بس کرتی ہوں، ولاگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم، کیونکہ میں نے ابھی کرنی ہے تیاری کھانے کی، اور لائٹ ابھی آنے میں کافی ٹائم ہے. تو میں نا واک کر کر کے بھی تھک گئی ہوں اوپر چھت پہ، ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی ہے. میں اب اس کے بعد جب لائٹ آئے گی تو دال ماش بناؤں گی، اور ساتھ میں ہاٹ ونگس کی بھی تیاری کریں گے. ہاٹ ونگس کی الگ سے ریسیپی بھی ڈالوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دعاؤں کی مجھے اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے بہت ضرورت ہے دعاؤں کی. اور کب کس کی دعا لگ جاتی ہے کچھ نہیں پتہ، تو ضرور دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، خصوصاً یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو میرا نام لے کر ضرور میرے لیے دعا کرنی ہے. اور جو کریں گے ان کے لیے بہت بہت شکریہ، جو یاد رکھیں گے. اور جو نہیں بھی یاد رکھیں گے ان کے لیے بھی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. ہر بندہ اپنی ذہنی مصروفیات میں بھی ہے. فزیکلی میں پریفر نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے فزیکلی مصروف ہوتے ہیں ہم، ذہنی مصروف بہت ہو گئے ہیں. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں.